السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پیاری بہنوں، رمضان المبارک اس لیے نہیں آ رہا کہ ہم عید کی شاپنگ اور طرح طرح کے پکوان تیار کرنا شروع کر دیں۔ رمضان المبارک عبادت کرنے اور خود کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے آ رہا۔ رمضان آنے میں اب کچھ ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ ان دنوں میں آپ آسانی سے قرآن پاک کی کوئی ایک سورت زبانی یاد کر سکتے ہیں اور رمضان میں اس کو اپنی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ نماز صرف اوپر نیچے ہو کر ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس رمضان اپنی نمازوں کو قرآنی صورتوں سے خوبصورت اور دلکش بنائیں۔ آج سے ہی عہد کریں کہ آپ قرآن پاک کی کوئی ایک سورت رمضان آنے سے پہلے یاد کر لیں گی۔ بڑی نہیں تو چھوٹی صورتیں حفظ کرنا شروع کر دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ماہ شعبان ہماری زندگی میں آ چکا ہے۔ اس کے آتے ہی رمضان المبارک کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اسی لیے اس ماہ میں ہم نے اپنی تیاری بھی تیز ترین کر دینی ہے انشاءاللہ۔ تو ماہ شعبان میں کیا تو دیکھیں پیاری بہنوں، دنیا کے کاموں کے لیے روز ہم تھکتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جس نے ختم ہو جانا ہے، آخرت جس نے آنا ہی آنا ہے اور کبھی ختم نہیں ہونا۔ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں نکلتا۔ اللہ پاک سے سچی نیت کیجیے اور اللہ سے مدد مانگیے، پھر دیکھیے سارے کام بھی ہو جائیں گے اور آپ روز اچھا سنیں گے اور پڑھنے کا وقت اللہ دے دے گا۔ یاد رکھیں، آخرت کی بہترین تیاری کے لیے اچھے اسکالرز کے لیکچرز ضرور سنا کریں۔ بغیر محنت کے جنت ملنا ناممکن ہے۔ ایک ایسا سوال جو ہمارے ذہنوں میں گردش کرتا ہے، یقین جانیے یہ ایک ایسا لمحہ ہے جس کی تیاری جتنی ممکن ہو کی جانی چاہیے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے؟ ہم نے یہ تیاری جسمانی بھی کرنی ہے، روحانی بھی کرنی ہے۔ ہم پورے 11 مہینے دنیا کے کاموں کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جسم کو تھکا دیتے ہیں، تو کیوں نہ اب اللہ کو منانے کے لیے بھی جسم کو تھکا دیں، اب اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں۔ ہم عجیب سے مسلمان ہیں، ہم رمضان کی تیاری رمضان میں کرنا چاہتے ہیں، مگر عید کی تیاری آج سے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کی رضا، اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا، اللہ کی چاہت کو اپنانے کی تیاری رمضان کی شروعات کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں۔ آج سے ہی اللہ پاک کا ڈر پیدا کریں، آج سے ہی گناہوں کو چھوڑ دیں، آج سے ہی فضول باتوں کو چھوڑ دیں، تاکہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ اب ایک سوال جو بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا آتا ہے، کیا تہجد اور تراویح دو الگ الگ نمازیں ہیں؟ جو شخص تراویح پڑھ لے کیا وہ تہجد بھی پڑھے گا؟ قرآن و حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ رمضان المبارک کی راتوں میں نماز عشاء کے بعد باجماعت نماز کو تراویح کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اتفاق اس امر پر ہو گیا کہ ہر 2 سلاموں یعنی 4 رکعت کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے۔ یعنی عام دنوں میں جو رات کے آخری حصے میں تہجد، رات کی نماز یا نفل پڑھے جاتے، ان کو رمضان میں رات کے شروع میں ہی جماعت کے ساتھ پڑھنے اور ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کی وجہ سے ان کا نام تراویح ہی پڑ گیا۔ اور قرآن و حدیث میں تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل، قیام رمضان، یہ سب ایک نماز کے مختلف نام ہیں اور اسی نماز کو تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل بھی ہے احادیث میں۔ لیل رات میں نماز پڑھنا تہجد کہلاتا ہے اور اسے ہی قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں اس قرآن کے ساتھ تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے ایک زائد عبادت ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 79 ہے، اور فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کیجیے مگر تھوڑا۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے، اور فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، یقیناً آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا اس کا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ رمضان کی جن 3 راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد یعنی تراویح کی جماعت کروائی، اس میں بھی صلاۃ اللیل کا لفظ آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا، پھر جب دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 رات تک رہی۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، میں ڈر گیا کہ کہیں رات کی نماز تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ترک کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی، سنن ابی داؤد کی، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی تراویح کے لیے قیام اللیل کا لفظ ذکر فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عبداللہ، فلاں کی طرح نہ ہو جانا، وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی قیام اللیل کا لفظ آیا ہے۔ ایک اور حدیث میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو آپ نے ہمیں تراویح نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے صرف 7 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی 23ویں رات کو ہمیں تہائی رات تک قیام کرایا، پھر 25ویں رات کو آدھی رات تک قیام کرایا۔ اس حدیث میں بھی تراویح کی جگہ قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوا۔ جو میں نے آپ لوگوں کو قرآنی آیات بتائی ہیں، جس قیام اللیل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ سال کی تمام راتوں کو شامل ہے، خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں ایک ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عام دنوں میں جو آپ تہجد پڑھتے، رمضان میں وہی تہجد تراویح کہلاتی ہے۔ رمضان کی فضیلت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کثرت سے قیام اللیل کرتے تھے۔ تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید تراویح اور تہجد الگ الگ نمازیں ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں تراویح کے علاوہ تہجد پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جبکہ تراویح کا لفظ علماء کرام کے ہاں رمضان میں رات کے ابتدائی حصے میں پڑھے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی رکعات قدر ہلکی ہو، چھوٹی ہوں، لمبی نہ ہوں۔ اس کو تہجد کہنا بھی جائز ہے اور اسی طرح قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان تمام دلائل سے ثابت ہوا کہ قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد، قیام رمضان، یہ سب ایک نماز کے مختلف نام ہیں جن کو رمضان میں ہم تراویح کہہ لیتے ہیں۔ جو تراویح پڑھ لے اسے تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تہجد ہی کا دوسرا نام تراویح ہے۔ ان احادیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ تراویح ایک نفلی عبادت ہے جس کے روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تراویح کا الگ ثواب ہے اور روزے کا الگ۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے وہ تراویح پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور سوال آتا ہے کہ نماز تہجد تراویح کی مسنون رکعات کتنی ہیں؟ تو دیکھیں، امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں عشاء کے بعد سے فجر تک اکثر 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی 8 رکعات نوافل اور 3 وتر۔ انہیں تہجد اور تراویح کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی حدیث ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رات کی نماز تراویح کیسی ہوتی تھی؟ تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ما کان یزید فی رمضان، رمضان ہو یا غیر رمضان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تہجد اور تراویح کی رکعات کے بارے میں تمام کتابوں میں سے سب سے بڑی اور پختہ دلیل یہ حدیث ہے، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر گھر میں ہی نفلی نماز پڑھتے تھے، اور یقیناً گھر میں رہنے والی ان کی ساتھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ترمذی سب میں موجود ہے۔ ان احادیث میں ہم نے تفصیل سے پڑھا کہ تہجد، تراویح، قیام اللیل، قیام رمضان سب ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ اس لیے ائمہ محدثین نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو قیام رمضان، قیام اللیل اور تراویح کے ابواب میں ذکر کیا ہے۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ 11 رکعات قیام رمضان تراویح پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے۔ ان تمام احادیث اور ان سے ملتی جلتی بے شمار احادیث جو میں نے یہاں پر ذکر نہیں کی ہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام معمول تھا وہ رات کی نماز 11 رکعات کا ہی تھا۔ وہ تہجد ہوتی یا تراویح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعات ہی پڑھا کرتے تھے، اور یہی 11 رکعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھا کرتے تھے۔ لہٰذا تراویح کی مسنون رکعات 8 ہی ہیں اور وتر ملا کر یہ 11 رکعات بن جاتی ہیں۔ ایک اور بات، رمضان کی تیاری شروع کرنے کی بات ہو یا کسی دعوت، خواتین سارا وقت کھانوں کی تیاری میں لگا دیتی ہیں، کھانوں کے ذائقے اور تعریفوں کی خواہش میں گھنٹوں کچن میں گزار دیتی ہیں۔ رمضان آنے والے اور ہم رمضان کی تیاری سے زیادہ کھانوں کی تیاری میں اپنا قیمتی وقت صرف کر دیتی ہیں، پھر عبادت کا کم وقت رہتا ہے یا تھک جاتی ہیں اور عبادت کی لذت کھو دیتی ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ تو اپنا کوکنگ اسٹائل تبدیل کریں، کھانا ضرور بنائیں لیکن کم وقت میں زیادہ اور لذیذ کھانے بنانے کی ترکیب سوچیں۔ ہفتے میں ایک ڈش ایسی بنا لیں جو زیادہ وقت لیتی ہو، باقی دن کھانے سادے اور کم وقت ہیں۔ جتنا کھانا سادہ اور کم وقت میں بنے گا وہ جلدی ہضم ہوگا اور صحت بھی ٹھیک رہے گی، اور ذائقہ بھی کم وقت میں پکے ہوئے کھانے کا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ زیادہ وقت اور زیادہ اجزاء بننے والے کھانے دیر سے ہضم ہوتے ہیں۔ تو اپنے وقت کی قدر کیجیے، اچھی چیز کم وقت اور کوشش میں بھی بن سکتی ہے۔ جب آپ نیت اور دعا کریں گے تو اللہ خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا اور آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔
تو رمضان کی تیاری ابھی سے کر لیجئے اور اس کا اجر کمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔